وہ بالکل ایک پریوں جیسی تھی، جیسا کہ کسی خواب نگر کی شہزادی ہو۔ اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ ایک غریب گھر میں اس کی پیدائش ہوئی۔ وہ صرف 2 بہنیں تھیں، اپنے ماں باپ کی اکلوتی وارث۔ ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینلز، آئی ایم اریبہ۔ دونوں بہنیں بہت پیاری تھیں۔ چھوٹی بہن اسکول جاتی تھی جبکہ بڑی بہن کالج لیول پہ تھی۔ چھوٹی بہن بھی پیاری تھی لیکن بڑی بہن انتہا کی بلا کی خوبصورت تھی۔ گویا کسی مورتی کی طرح اس کا جسم تراشا ہوا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں، بے انتہا حسین چہرہ، گویا کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتا ہے۔ لیکن جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ کی شکل کا آپ کی قسمت اور نصیب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ نصیب اچھا ہو تو عام سادہ شکل کی لڑکیاں بھی محلوں میں راج کرتی ہیں۔ نصیب اچھا نہ ہو، قسمت میں نہ ہو تو کسی شہزادیوں جیسی لڑکیاں بھی ایک گھر کے لیے ترستی ہیں۔ یہ دونوں بہنیں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن کالج کے دوران جاتے ہوئے ایک امیر زادہ لڑکا ہر روز اس پر نگاہ رکھتا تھا۔ وہ کالج اکیلے جاتی تھی، گھر سے تھوڑا سا دور تھا کالج۔ لڑکا بہت ہائی اسٹینڈرڈ فیملی سے تعلق رکھنے والا تھا، ہر روز اپنی گاڑی میں آتا اس کو دیکھنے کے لیے۔ شاید اس سے محبت ہو گئی تھی اور اس کی یہی محبت اس کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایک دن جب یہ کالج سے آ رہی تھی، وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور اس کو نمبر دیا۔ اس نے کوئی توجہ نہ کی، اسے اس لڑکے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے کئی دفعہ بہانے کیے اس سے ملنے کے، اس سے بات کرنے کے، لیکن یہ اسے ٹھکراتی رہی۔ دوستو، بعض دفعہ آپ غلط بھی نہیں ہوتے لیکن آپ کو اتنی بڑی سزا ملتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کی پوری زندگی کوئی کسی کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے، حالانکہ آپ اس میں قصوروار بھی نہیں ہوتے۔ یہ بھی لڑکی اسی طرح، اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے اس لڑکے میں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ایک دن جب یہ کالج سے آ رہی ہوتی ہے، لڑکا اکیلی روڈ دیکھ کر اس کا موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا ہاتھ کھینچ کے اس کو سختی سے اپنی کار میں ڈال دیتا ہے، اس کے منہ پہ اپنا رومال ڈال دیتا ہے۔ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ رومال میں کچھ نشے کا ایسا ملایا ہوتا ہے، مطلب وہ بھرپور پلاننگ سے آتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کی زندگی کس حد تک برباد ہو جائے گی۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جب یہ آنکھیں کھولتی ہے تو خود کو ایک بند کمرے میں، اسٹور نما کمرے میں اپنے منہ پر پٹی باندھا دیکھتی ہے۔ بے بس ہو کر چیخیں مارتی ہے لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ اس کو ہوش نہیں ہوتا کہ یہ کہاں ہے۔ ایسا فیل ہوتا ہے جیسے وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہو۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلتا ہے، اس کی چیخوں پکار سے وہ لڑکا اندر آتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو، تم مجھے بہت پسند ہو، کیونکہ میں کالج کے صبح کے ٹائم میں تمہیں لے کے آیا ہوں اور ابھی عشاء کا ٹائم ہے۔ پورا دن ویسے بھی تمہارے گھر والوں نے تمہیں ڈھونڈا ہوگا پر تم نہیں ملی ہوگی، بدنامی جو ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، اب تمہارے پاس مجھ سے نکاح کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا کچھ نہیں کیا ہے، میرا بوڑھا باپ ہے، ہم مزدور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، تم میرے اوپر کچھ ترس کھاؤ، اگر میں تمہیں پسند ہوں مجھے اس طرح ذلیل نہیں کرو، تم عزت کے ساتھ میرا رشتہ بھیج دے، شاید میرے گھر والے مان لیتے۔ لیکن لڑکا طنز میں کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں ٹھکرایا تھا، میں نے ہزاروں دفعہ تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن تم اپنی انا میں جلتی تھی۔ وہ اس سے معافی مانگنے لگ جاتی ہے، لڑکے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسی باتیں کرتے کرتے وہ معافی مانگ رہی ہوتی ہے لیکن موقع دیکھ کر ساتھ پڑا پتھر اٹھا کے اس کے سر میں مارتی ہے اور بھاگ نکلتی ہے۔ لڑکا وہیں چیخ رہا ہوتا ہے اور لڑکھڑا کر بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ بھاگ جاتی ہے۔ بے حد حسین، خوبصورت، پورا محلے والے اور سب کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری لڑکی کالج جاتی ہے اسی لیے خراب تھی، کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ روتی بلکتی وہ بڑی مشکلوں سے اپنے گھر جاتی ہے۔ جیسے ہی گھر جاتی ہے اس کے گھر والے اس کو قبول کرنے سے منع کر دیتے ہیں کہ ہماری بدنامی ہوئی ہے، تمہاری وجہ سے، اب اس گھر سے نکل جاؤ۔ وہ بہت روتی ہے، اپنی صفائیاں پیش کرنے کے لیے کئی الفاظ کا استعمال کرتی ہے، معافیاں مانگتی ہے لیکن اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اسے گھر سے نکال دیتے ہیں، گھر سے چلی جاتی ہے، جگہ جگہ در بدر بھٹکتی رہتی ہے اور وہ لڑکا دوبارہ اس کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگتی ہے، دوبارہ ماں باپ کے پاس آ کے معافیاں مانگتی ہے لیکن کوئی اس کا سچ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔
آخر کار وہ تھک ہار کر اس لڑکے کے پاس جاتی ہے اور اس سے شادی کا بولتی ہے۔ لڑکا اس سے شادی کر لیتا ہے، اس سے نکاح تو کر لیتا ہے، لیکن وہ کسی درندے سے کم نہیں ہوتا، اس پر دن رات ظلم کرتا ہے، بہت زیادہ شک کرتا ہے اور اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ ایک دن آخر وہ سوسائڈ کر کے اپنے آپ کو مار دیتی ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو مار دیتی ہے تو لڑکا بہت روتا ہے۔ آخر کار اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی کس طرح تباہ ہوئی ہے۔ وہ اس کو دفن نہیں کرتا، پہلے جاتا ہے اس کے گھر والوں کے پاس، ان کو سب سچائی بتاتا ہے کہ میں اس کو پسند کرتا تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، ساری میری غلطی تھی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ سوسائڈ کرنے کی وجہ سے یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی ہوتی ہے۔ دوستو یہ ریئل سٹوری ہے۔ یہ ہمارے محلے میں جہاں پر میں پہلے رہتی تھی، ایک لڑکی نے اس طرح اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بالکل بے قصور تھی، اس کے گھر والوں نے اس پر اعتماد نہیں کیا تھا اور اپنی بیٹی کھو دی تھی۔ لڑکی ایسی خوبصورت، انتہا کی حسین لڑکی تھی، لیکن ایک لوگوں کی باتوں کی خاطر اس کے ماں باپ نے اتنی پیاری لڑکی اپنی بیٹی کو کھو دیا۔ خدا را اپنی بیٹیوں پر یقین کیا کریں، وہ آپ کو یقین دلانے کے لیے کبھی کبھی ثبوت بھی نہیں دے سکتی کہ وہ اس طرح نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اس کی ایک بہن بچ جاتی ہے، اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ بوڑھے ماں باپ کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا، بس ان کے لیے زندگی ایک پچھتاوا بن جاتی ہے۔ دوستو آپ کو بتانے کا مقصد بس یہی ہے کہ اپنی اولاد پر بھروسہ کیا کریں، ان کا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا بیٹیوں کے لیے تو ویسے بھی بہت ظالم ہے۔ اس ویڈیو کی سٹارٹنگ میں نے اپنی آپ کو فل لک دکھائی ہے۔ میں نے ایک پرنسس والا فراک پہنا ہوا ہے۔ یہ میں ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا رہی تھی تو میں نے اپنی یہ پیاری سی میکسی پہنی تھی۔ گائز آج کل میں فولک ایسڈ یوز کر رہی ہوں، کسی نے ہیئر گروتھ کے لیے بتائی ہیں۔ بہت زیادہ مونسون کا موسم ہے تو ہیئر فال ہو رہا تھا، پھر میں نے سوچا اپنے ہارمونز کو بیلنس کیا جائے۔ میں نے ایکوا کا پانی بال دھونے کے لیے ٹرائی کیا، لیکن مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا۔ گائز میں نے ایک نیا مہندی اور وائٹ کلر کا سوٹ لیا ہے، یہ اس کا دوپٹہ ہے اور سوٹ جو ہے ٹیلر کے پاس ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے لیدر کے بیگ سکھا رہی ہوں جو میں ڈیلی اپنی اکیڈمی لے کے جاتی ہوں۔ ہر روز میں بیگ بھی چینج کرتی ہوں اور گاؤن کا اسٹالر بھی چینج کرتی ہوں۔ تو چلیے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔